علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بھاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج میں نے ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مردوں میں اور عورتوں میں وقت کے ساتھ ساتھ شہوت میں کیوں کمی ہو جاتی ہے، ان کو لاس آف لیبیڈو کیوں ہوتا ہے، اپنے پارٹنر کی طرف ان کی اٹریکشن کیوں کم ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلے ہم مردوں میں یہ ڈسکس کریں گے کہ مردوں میں یہ چیز کیوں ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو اس میں کچھ فیکٹرز ہیں، کچھ فزیولوجیکل فیکٹرز ہیں، کچھ سائیکولوجیکل فیکٹر ہیں، اور کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، جس کی وجہ سے مردوں کے اندر یہ رغبت کم ہو جاتی ہے، وہ سیکس کی طرف ان کا رجحان کم ہو جاتا ہے۔ فزیولوجیکل یا جسمانی فیکٹرز کون سے ہیں؟ ان میں سب سے نمبر 1 ہے ایجنگ۔ عمر کے لحاظ سے جو ہی انسان کی عمر بڑھتی ہے تو ان کے اندر ایک سیکس ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں، ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون انسان کے ٹیسٹیز کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے، جو پینس کے نیچے خصیے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے، اور خون میں اس کی مقدار موجود ہوتی ہے۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون 2 شکلوں میں ہوتا ہے، ایک فری ٹیسٹوسٹیرون ہے اور ایک باؤنڈ ہوتا ہے کسی پروٹین کے ساتھ۔ تو اس میں جو فری ٹیسٹوسٹیرون ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وقت کے ساتھ جب یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہوتا ہے تو اس کے سارے فنکشن بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون کا فنکشن یہ ہے کہ انسان کے سیکس آرگن کو ڈیولپ کرتا ہے، ان کے اندر موٹائی میں، لمبائی میں، اور ان کے سائز کو بہتر رکھتا ہے، سپرمز کو بڑھانے میں، سپرمز کی کوالٹی کو بہتر کرنے میں، بچے پیدا کرنے والے جو سپرمز ہیں، جرثومے ہیں، ان کو بہتر رکھنے میں اس کا اہم کردار ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی باڈی کے اندر جو مسلز ہیں، پٹھے ہیں، چاہے وہ جسم کے پٹھے ہوں یا نفس کے پٹھوں کے اندر، تو یہ اسٹرینتھ کو بہتر رکھتا ہے۔ یہ انابولک اسٹیرائڈ ہارمون ہے جو نیچرلی پروڈیوس ہوتا ہے انسان کے جسم کے اندر۔ اب یہ سیکس ہارمون عمر کے لحاظ سے کم کیوں ہوتا ہے، اس کی بھی وجوہات فردر ڈویژن ہیں کہ کچھ اس میں ڈائٹری پرابلمز ہوتے ہیں، ڈائٹری چینجز ہوتی ہیں خوراک کی وجہ سے، اور کچھ ایسی ہوتے ہیں جو لائف سٹائل کی وجہ سے یہ سیکس ہارمون کم پروڈیوس ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ینگ ہے اور ینگ عمر میں وہ اچھی خوراک کھاتا ہے، اچھی واک کرتا ہے اور ایکسرسائز کرتا ہے۔ اچھی خوراک کھا کے واک کرنے سے سیکس ہارمون بھی زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے اور جس میں طاقت بھی آتی ہے، تمام نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں۔ عمر کے لحاظ سے لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم کہ وہ اپنی واک کو ختم کر دیتے ہیں، زیادہ نہیں چلتے پھرتے، اور بہت زیادہ وہ کاربوہائیڈریٹس لینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ویٹ بڑھے گا ان کے اندر اور سستی پروڈیوس ہوگی، اور زیادہ وہ سست ہو جائیں گے، نہیں چلیں گے، جس میں تھکاوٹ ہوگی، جس کی وجہ سے اور وزن بڑھے گا۔ تو یہ ایک ویسیس سائیکل ہے جو چل نکلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے غذا کے اندر جو لوگ کاربوہائیڈریٹس زیادہ استعمال کرتے ہیں اور پروٹین کم کھاتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ سیکس ہارمونز کم پروڈیوس ہوگا، اور اس کم پروڈیوس ہونے کی وجہ سے ان کی سیکس ارج یعنی شہوت جو ہے، یہ لیبیڈو ہے یا اپنے پارٹنر کی طرف اٹریکشن ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں وہ فزیولوجیکل کازز جو نارمل ایجنگ مین کے اندر ہوتی ہیں۔ لیکن اگر وہ اس کو ریورٹ کرنا چاہیں اور اپنی ایجنگ کو سلو کرنا چاہیں تو اس کے فیکٹرز بھی میں اینڈ پہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنی بڑھتی عمر کو سٹاپ کر سکتے ہیں، اپنی عمر سے آپ کم دکھ سکتے ہیں، آپ ینگ زیادہ عرصے تک رہ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا غذا کھانی چاہیے اور کیا کام کرنا چاہیے، یہ میں لاسٹ میں بتاؤں گا۔ یہ ہیں فزیولوجیکل کازز۔ دوسرے ہیں سائیکولوجیکل کازز، نفسیاتی اور انوائرمنٹل اور ماحولیاتی کازز، کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، ماحولیاتی وجوہات کیا ہیں اور سائیکولوجیکل کازز کیا ہیں۔ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تقریباً 5 سال، 7 سال، 10 سال کے بعد، تو ود دی پیسج آف ٹائم اس کو اپنے پارٹنر کی طرف سے ایک تو اٹریکشن کم ہو جاتی ہے، اور وہ پوسٹ ایکسپوئر ہو جاتا ہے، یعنی سیکس کو ملٹیپل ٹائم کرنے کے بعد اس کے اندر جو وہ کریونگ ہے، جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور اس کا جو پارٹنر ہے وہ بھی اپنے اندر وہ اٹریکشن کھو دیتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم۔ جو اس کی شادی کے ابتدائی دنوں کا بننا، سنورنا، خوشبو لگانا، خاص اداؤں کے ساتھ آنا اور ہاٹ رہنا، وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کا پارٹنر بھی بچوں کی پیدائش کی وجہ سے بچوں میں زیادہ توجہ دینے لگتا ہے اور اپنے اوپر توجہ کم کر دیتا ہے۔ جب وہ ڈس فگر ہو جاتا ہے اور سیکس کی پوری تیاری نہیں کرتا اور نہ اپنے جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، خوشبو کے اوپر توجہ نہیں دیتا، تو اس کا امپیکٹ اس کے پارٹنر کے اوپر پڑتا ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ہو، جب اس کو بھوک لگتی ہے
اور بھوک کے وقت جب وہ کھانا دیکھتا ہے تو کھانے کی سب سے پہلے لک اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. جتنا اچھا کھانے کی پریزنٹیشن ہوگی لوگ اس کی طرف دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس کھانے کی خوشبو کے ساتھ جب اس کی خوشبو ناک سے ٹکراتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی لک اچھی ہے، اس کی خوشبو اچھی ہے، تو یقیناً ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا. پھر وہ جا کے اس کھانے کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو پہلے 2 چیزوں کی وجہ سے ان کا مائنڈ بن چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو ٹیسٹ بھی بہت اچھا فیل ہوتا ہے. سملرلی انسان کی جسم کی بھوک کے ساتھ ساتھ انسان کی روح کی اور سیکس کی بھی ایک بھوک ہوتی ہے. اس بھوک کو بڑھانے کے لیے پارٹنر کی لک کا اچھا ہونا، اس کا ہارٹ ہونا، انکریجنگ ہونا اور ساتھ ساتھ کوآپریٹو ہونا، یہ 3 خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ سائیکولوجیکل کازز ہیں کہ جب آپ کا پارٹنر اپنے اوپر توجہ نہیں دیتا، آپ کے اوپر توجہ نہیں دیتا، یا اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو سنوار کے نہیں رکھتا، تو انسان یا دوسری طرف اٹریکشن کرتا ہے، اور اگر وہاں نہیں کر سکتا تو وہ خود بخود آہستہ آہستہ سیکس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ انوائرمنٹل کازز ہیں اور نارمز اور انسان کے جو روایات ہیں یا رسوم و رواج ہیں وہ بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی سیکس ارج کم ہو جاتی ہے. اگر بہت زیادہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کے اندر لوگ شرم فیل کرتے ہیں، شائی فیل کرتے ہیں، اپنی سیکس کی خواہشات کو دبا کے رکھتے ہیں. اگر ان کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے سیکس کے لیے تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے علیحدہ کمرے میں نہیں جا سکتے، سیکس پرفارم نہیں کر سکتے، ان کی پرائیویسی کا پرابلم ہوتا ہے. اس وجہ سے ود دی پیسج آف ٹائم وہ سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس ماحول، اس رسم و رواج کی وجہ سے ان کے اندر یہ ود دی پیسج آف ٹائم سیکس ہارمون کم پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی اٹریکشن اور شہوت کم کر دیتے ہیں، اور ان کو لاس آف لیبیڈو ہو جاتا ہے. اب جن لوگوں میں یہ اٹریکشن کم ہو گئی ہے، مردوں میں یا عورتوں میں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کی وجہ سے ان کی یہ چیز جو کم ہو رہی ہے، ان کے اندر سیکس اٹریکشن یا شہوت کم ہو رہی ہے یا دل نہیں کر رہا ان کا سیکس کرنے کو، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات، جو سب سے پہلا کاز میں نے بتایا تھا کہ وہ اپنے سیکس ہارمون کو بڑھائیں. سیکس ہارمون ٹیسٹوسٹیرون بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں 2 امپورٹنٹ کازز ہیں. ایک ڈائٹری موڈیفیکیشن ہے، ایک لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے. ڈائٹری میں سب سے پہلے خوراک کے اندر یہ کام کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی خوراک میں سے کاربوہائیڈریٹس کو ختم کر دینا ہے، ٹوٹلی ختم کر دیں. نمبر 1 چینی ہے، دوسرے نمبر پہ چاول ہیں، تیسرے نمبر پہ کولڈ ڈرنکس ہیں. یہ 3 چیزیں تو بالکل ہی وہ چھوڑ دیں. یہ زبردست کاربوہائیڈریٹس ہیں، اس کی وجہ سے فیٹس ڈیولپ ہوتی ہے، کولیسٹرول ڈیولپ ہوتا ہے، اور ایسٹروجن پروڈیوس زیادہ ہو جاتا ہے اور سیکس ہارمون کم ہو جاتا ہے. تو فوری طور پہ یہ کاربوہائیڈریٹس کو کٹ کریں اور اپنی غذا کے اندر پروٹین شامل کریں. بیسٹ پروٹین جو ہے وہ ڈرائی فروٹس کے اندر ہے. 10 کاجو، 10 پستے، 10 بادام ڈیلی کھائیں. اس کے علاوہ انڈا، مرغی اور مچھلی، اس کا استعمال ہر دوسرے دن کریں. تو یہ ڈائٹری موڈیفیکیشنز ہیں. فوری طور پہ لوگ اپنے آپ کو کاربوہائیڈریٹس کو کٹ کر کے اس کی جگہ پہ پروٹین کو بڑھائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے وزن کو فوری طور پہ اپنی ہائٹ کے لحاظ سے لے آئیں، ایکسٹرا ویٹ کو فوراً کٹ کریں. تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ جو ہے وہ واک ہے. کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ واک کرنا، کوئی بھاگنا نہیں، کوئی تھکنا نہیں، کوئی پسینے نہیں نکالنے، بلکہ آرام آرام سے ٹہلنا ہے، واک کرنا ہے، تھکانا نہیں ہے خود کو. تو انٹیک کم کریں، آؤٹ پٹ کو زیادہ کریں، کاربوہائیڈریٹس کو کٹ کریں، پروٹین کو زیادہ کریں. اس سے آپ اپنا جو ایجنگ فیکٹر ہے، جو عمر بڑھنے کا فیکٹر ہے، اس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اپنے سیکس ہارمون کو نیچرلی انہانس کر سکتے ہیں. 3 ہفتے کے اندر اندر آپ اپنے اندر بہترین تبدیلیاں فیل کریں گے. جب بھی آپ واک کریں گے، واک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹانگوں کے درمیان میں ٹیسٹیز ہوتے ہیں، ان کو بلڈ سپلائی پیلوک آرگن کو زیادہ ہوگی، اور ٹیسٹیز بھی ساتھ جب چلتے ہیں تو ان کے موومنٹ کی وجہ سے سیکس ہارمونز کو ٹریگر ملتا ہے، وہاں سے ٹیسٹوسٹیرون زیادہ خارج ہوتا ہے، آپ کی ایکسٹرا چربی برن ہوتی ہے، کولیسٹرول لیول نیچرلی طور پہ کم ہوتا ہے، اور آپ کے جو بہت زیادہ اس کے اندر فیٹس ہیں اس کی کمی ہو جاتی ہے. اس فیٹس کے کم ہونے کی وجہ سے نیچرلی طور پہ آپ کے سیکس ہارمون انکریز ہوتے ہیں، اور 3 سے 4 ہفتوں کے اندر آپ اپنے اندر بہت بہتری فیل کرتے ہیں. آپ مینٹلی، فزیکلی اینڈ سیکشولی اسٹرانگ ہونے لگتے ہیں، اور آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر سے جو میٹابولک، جو آکسیڈنٹس تھے، جو زہریلے اثرات تھے، جو زہریلی چیزیں تھیں، زہریلے مادے تھے، وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ کی سرکولیشن بہتر ہو گئی ہے. چہرے کا رنگ جو ہے وہ صاف ہو گیا ہے،
پنک اور ریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے، خون بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور اگر آپ اپنا ویٹ، اگر آپ کا قد جو ہے وہ تقریباً 5 فٹ 10 انچ تک یا 6 فٹ تک ہے اور آپ 75 تک اپنا ویٹ لے آتے ہیں، تو آپ فیل کریں گے کہ آپ اپنی عمر کے لحاظ سے 10 سے 15 سال پیچھے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ 50 ایئرس کے ہیں اور آپ کا ویٹ 88 تھا، اگر آپ نے اپنا ویٹ 75 پہ کر لیا ہے، واک سٹارٹ کر دی ہے، کاربوہائیڈریٹس کٹ کر لیے ہیں، پروٹین سٹارٹ کی ہے، تو بلیو اٹ کہ جب آپ 75 پہ آئیں گے اور 2 سے 3 مہینوں کے اندر اپنا ویٹ کم کر دیں گے تو آپ اپنی عمر کے لحاظ سے 35 کے لگیں گے۔ اپنی عمر کو بھی آپ کم کر لیں گے، اپنی ایجنگ کو بھی سلو ڈاؤن کر دیں گے، اپنی سیکشول ارج کو بڑھا دیں گے، لاس آف لیبیڈو آپ کی نیچرلی ختم ہو جائے گی وداؤٹ اینی میڈیکیشنز۔ کچھ لوگوں میں اس کے باوجود بھی لیبیڈو امپروو نہیں ہوتی، تو ہم اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے سپلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ، جو کہ نیچرل سپلیمنٹس ہوتے ہیں۔ تو ایسے پیشنٹ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم ان کو نیچرل سپلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں۔ اس کی جگہ پہ مصنوعی ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشن یا اینڈریکس کے کیپسول نہیں دینے چاہیے، کیونکہ یہ مصنوعی اگر آپ نے ٹیسٹوسٹیرون لیا یا کیپسول لیا تو آپ کا نیچرل ٹیسٹوسٹیرون لیول بننا پھر کم ہو جائے گا۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیز دیں جس سے ان کا اپنا ٹیسٹوسٹیرون ٹریگر ہو اور ان کا اپنا نیچرل سیکس ہارمون انہانس ہو، زیادہ ہو، اور وہ نیچرلی طور پہ اپنے آپ کو ینگ، بیٹر، ریجوینیٹڈ، پرشباب فیل کریں۔ تو ان چیزوں پہ عمل کرنے سے آپ اپنی جوانی کو زیادہ عرصے تک برقرار رکھ سکتے ہیں اور زیادہ عرصے تک آپ اپنے پارٹنر اور لائف پارٹنر کو انجوائے کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کو پرشباب بنا سکتے ہیں، پر لطف بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔